بسم الله الرحمن الرحيم. قوله إما بديهي وهو الذي لا يتوقف حصوله على نظر وكسب. نقول البديهي بهذا المعنى مرادف للضروري المقابل للنظري، وقد يطلق البديهي على المقدمات الأولية. قوله كتصور الحرارة. أقول مصلة لكل واحد من البديهي والنظري بالتصور والتصديق، تنبيها على أن التصور ينقسم إلى البديهي والنظري، وأن التصديق أيضا ينقسم إليهما، وسيأتي تحقيق ذلك بالدليل. ولا إشكال في تعريفي البديهي والنظري من التصور، فإن البديهي منه ما لا يتوقف على نظر وكسب نسلا، والنظري منه ما يتوقف عليه. وأما التصديق ففي تعريفي القسميه إشكال، وذلك لأن الحكم قد يكون غير محتاج إلى نظر وفكر، ويكون تصور المحكوم عليه والمحكوم به محتاجا إليه. ومثل هذا التصديق يسمى بديهيا، كالحكم بأن الممكن محتاج إلى المؤثر لإمكانه، مع أنه يصدق عليه أنه يتوقف على نظر، فيدخل في تعريف النظر ويخرج عن تعريف البديهي، فيبطل التعريفان طردا وعكسا. والجواب أن التصديق عبارة عن الحكم، فإذا كان مستغنيا في ذاته عن النظر كان بديهيا داخلا في تعريفه، لأنه لم يتوقف حصوله في ذاته على النظر، وهذا هو المراد مما ذكر في تعريفه. وأما توقفه على النظر في أطرافه فذلك توقف بالواسطة. وإذا جعل التصديق عبارة عن المجموع المركب كما هو مذهب الإمام، قوي هذا الإشكال. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میر قطبی کے آج کے درس کی عبارت خوانی ہو چکی، سبق حاضر ہے. قطبی کے اندر یہ پڑھا کہ تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، نظری اور بدیہی. پھر بدیہی کی وہاں تعریف کی تھی کہ بدیہی وہ ہے جس کا حصول نظر و کسب پر موقوف نہ ہو. میر صاحب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بدیہی کا یہ جو معنی ہے، یعنی جس کا حصول نظر و فکر پر موقوف نہ ہو، یہ ضروری کا مرادف ہے. یعنی ضروری اور بدیہی اس معنی میں ایک دوسرے کے کیا ہے؟ مرادف. ٹھیک ہے. اور ضروری نظری کا مقابل ہے. یہ ضروری کیا ہے؟ نظری کا مقابل ہے. چونکہ جب یہ بدیہی کا مرادف ہو گیا تو بدیہی کس کا مقابل ہے؟ نظری کا مقابل ہے. تو اب ضروری بھی کس کا مقابل ہو جائے گا؟ نظری کا مقابل ہو جائے گا، کیونکہ دونوں کا ایک ہی معنی ہو رہا ہے. البتہ کبھی کبھی بدیہی کا اطلاق مقدمات اولیہ پر ہوتا ہے. مقدمات اولیہ کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں ہے کہ مقدمات اولیہ وہ ہوتے ہیں جس میں عقل صرف طرفین کے اور نسبت کے تصور سے ہی کسی چیز کا یقین کر لے. یعنی ابھی حکم لگا بھی نہ ہو، اس سے پہلے ہی یقین ہو جائے. جیسے ہم کہیں الکل اعظم من الجز، کل جز سے بڑا ہوتا ہے. کل کے تصور، جز کے تصور، اور ان دونوں کے درمیان نسبت ہی سے ذہن کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی کل جز سے بڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. ابھی حکم نہ بھی لگا ہو تب بھی پا لیا جائے گا کہ نہیں پا لیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے مقدمات اولیہ. تو کبھی مقدمات اولیہ پر بھی بدیہی کا اطلاق ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بالکل واضح ہو جاتا ہے. سمجھ میں آگئی بات؟ ملاؤ. اقول البدیہی بہذا المعنی مرادف للضروری المقابل للنظری. بدیہی اس معنی میں ضروری کا مرادف ہے اور نظری کا مقابل. البتہ اس کا اطلاق کبھی بدیہی کا اطلاق کبھی مقدمات اولیہ پر بھی ہوتا ہے. قولہ کتصور الحرارت. اقول مصلہ لکل واحد من البدیہی والنظری بالتصور والتصدیق، تنبیہا علی ان التصور ينقسم الى البدیہی والنظری وان التصدیق ایضا ينقسم الیہما. پھر وہاں پر قطبی میں جب پڑھا آپ نے کہ تصور بدیہی جس کا حصول نظر و کسب پر موقوف نہ ہو، جیسے حرارت و برودت کا تصور، یہی تھا نا مثال میں وہاں پر. اور نظری کی مثال میں تھا جیسے عقل کا تصور، نفس کا تصور، یہ تصور نظری کی مثال تھی. پھر بدیہی کی مثال دی تھی تصدیق کی، تصدیق بدیہی جیسے النفی والاثبات لا یجتمعان ولا یرتفعان،
اس بات اور نفی نہ تو جمع ہو سکتے ہیں ایک ساتھ اور نہ ہی ختم ہو سکتے ہیں. یہ تصدیق بدیہی کی مثال دی تھی. اور اس کے بعد نظری کی کیا؟ عالم حادث ہے. تو اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ کا تصور الحرارت جو کہا تھا مقصد تھا تصور کی دونوں قسمیں یعنی بدیہی اور نظری کی مثال پیش کرنا. ایسے ہی تصدیق کی دونوں قسموں کی مثال پیش کرنا. تو یہاں تو بس ایک مثال یہاں رکھ دی ہے، باقی آپ وہاں پر قیاس کر سکتے ہیں. تو یہ مقصد تھا اور یہ بتانا مقصود تھا، یہ تنبیہ کرنا مقصود تھا کہ تصور کی دو قسمیں ہیں، بدیہی اور نظری. اسی طرح تصدیق کی بھی دو قسمیں ہیں، بدیہی اور نظری. اس طرح 4 مثالیں پیش کی گئی تھیں. تو تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک کے بدیہی اور نظری کی مثال پیش کی گئی اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ تصور کی دو قسمیں ہیں، یعنی تصور منقسم ہوتا ہے بدیہی اور نظری کی طرف، اور تصدیق کی بھی دو قسمیں ہیں، یعنی وہ بھی انہی دونوں کی طرف منقسم ہوتی. وسیاتی تحقیق ذالک بالدلیل، جس کی تحقیق دلیل کے ساتھ آگے آئے گی. ولا اشکال فی تعریف البدیہی والنظری من التصور. ہاں اب کہتے ہیں کہ جب معلوم ہو گیا کہ نظری اور بدیہی کسے کہتے ہیں، بدیہی وہ ہے جس کا حصول نظر و کسب پر موقوف نہ ہو، اور نظری وہ ہے جس کا حصول نظر و کسب پر موقوف ہو. لہذا اب تصور کی دونوں قسموں پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، نہ تصور نظری پر اور نہ تصور بدیہی پر، کیونکہ دونوں کی تعریفیں الگ الگ ہو گئیں، دونوں ایک دوسرے سے کیا ہو گئیں؟ جدا ہو گئیں، مختلف. بدیہی تصور جو رہے گا اس کا حصول نظر و کسب پر موقوف نہیں رہے گا، نظری جو تصور رہے گا اس کا حصول نظر و کسب پر موقوف رہے گا. بالکل کوئی بحث نہیں ہے. کہتے ہیں اب تصور کی بدیہی اور نظری دونوں تعریفوں میں کوئی اشکال نہیں، اس لیے کہ بدیہی وہ ہے جس کا حصول یا جو نظر و کسب پر موقوف نہ ہو بالکل، اور نظری وہ ہے جس کا حصول نظر و کسب پر موقوف ہو. وَأَمَّا تصدیق، کہتے ہیں تصور کی تو دونوں قسموں پر اعتراض نہیں، البتہ تصدیق کی دونوں قسموں کی تعریف میں اعتراض ہے، یعنی تصدیق بدیہی اور تصدیق نظری، ان دونوں کی تعریفوں میں اعتراض ہے. معترض اعتراض کیا کرتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی حکم جو ہے وہ تو نظر و فکر کا محتاج نہیں ہوتا ہے. حکم کیا ہے؟ نظر و فکر کا محتاج نہیں ہوتا، البتہ محکوم علیہ اور محکوم بہی کا تصور یہ نظر و فکر کے محتاج ہوتے ہیں. اور تصدیق کے لیے ان سب کا پایا جانا ضروری ہے کہ نہیں پایا جانا ضروری ہے؟ محکوم علیہ بھی ہوگا، محکوم بہی بھی ہوگا، نسبت حکمیہ بھی ہوگی اور حکم بھی ہوگا. تو کہتے ہیں حکم تو نظر و فکر پر محتاج نہیں ہوتا ہے، لیکن محکوم علیہ کا تصور اور محکوم بہی کا تصور یہ کیا ہوتے ہیں؟ حالانکہ اس تصدیق کو بدیہی کہا جاتا ہے، اس تصدیق کو کیا ہے؟ بدیہی کہا جاتا ہے، مگر اس پر نظری کی بھی تعریف صادق آ رہی ہے. کیوں؟ محکوم علیہ کا تصور اور محکوم بہی کا تصور یہ تو ابھی نظر و فکر پر محتاج ہیں، تو نظری والی تعریف بھی صادق آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ حالانکہ کہا کیا جاتا ہے اس تصدیق کو؟ تصدیق بدیہی. جیسے اس بات کا حکم لگانا کہ ہر ممکن اپنے امکان کی وجہ سے مؤثر کا محتاج ہے. کوئی بھی دنیا میں آنے والا ممکن ہے وہ کسی نہ کسی مؤثر کا کیا ہوتا ہے؟ محتاج ہوتا ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے، اس میں حکم نظر و فکر کا بالکل محتاج نہیں ہے، یہ واضح بات ہے. ممکن جو پہلے نہیں تھا بعد میں آیا تو کسی نے اس کو بھیجا نہ تب نہ، تو ہر ممکن اپنے امکان کی وجہ سے کسی نہ کسی مؤثر کا کیا ہوتا ہے؟ محتاج ہوتا ہے. تو حکم اس میں نظر و فکر کا محتاج نہیں ہے، لیکن محکوم علیہ کا تصور اور محکوم بہی کا تصور یہ نظر و فکر کے محتاج ہیں. اس قضیے کو بھی تصدیق کہا جاتا ہے، حالانکہ اس پر تعریف صادق آ رہی ہے کس کی؟ نظری کی بھی صادق آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ محکوم علیہ کا تصور اور محکوم بہی کا تصور یہ نظری نظر و فکر کے محتاج ہیں، غور و فکر کے محتاج ہیں. سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ تو اب اس کی دونوں تعریفیں درست نہیں ہوں. کیوں؟ تو اب کہیں گے کہ بدیہی کی تعریف اپنے افراد کو جامع نہیں. بدیہی کی تردن جو اکثر کہا ہے، تردن کا مطلب بدیہی کی تعریف اپنے افراد کو جامع نہیں، تعریف نکل جا رہی ہے نا. اور نظری کی تعریف دخول غیر سے مانے نہیں، بدیہی اس میں داخل ہو جا رہا ہے تو دخول غیر سے مانے نہیں، اور بدیہی اپنے افراد کو جامع نہیں یعنی اپنے افراد کو گھیرنے والا نہیں، وہ نکل جا رہی ہے. تو بدیہی اپنے افراد کے لیے جامع نہیں اور نظری اپنا دخول غیر سے مانے نہیں. تو دونوں تعریفوں پہ اعتراض ہو گیا کہ نہیں اعتراض ہو گیا؟ یہ ہے اعتراض. اس کا جواب یہ دیتے ہیں. جواب سے پہلے یہ سن لو کہ ان کے نزدیک تصدیق اصل حکم کا نام ہے، جو حکمہ کا مذہب ہے. حکمہ کا مذہب کیا ہے تصدیق کے بارے میں؟ تصدیق صرف کس کا نام ہے؟ حکم کا. اور امام راضی کا مذہب کیا ہے؟ تصدیق نام ہے تصورات ثلاثہ اور حکم کے مجموعے کا. انہوں نے حکمہ والے قول کو اختیار کیا ہے.
کس کے قول کو؟ یہ کہتے ہیں کہ تصدیق جب نام ہے کس کا؟ حکم کا. حکم اگر نظر و فکر پر محتاج ہے تو اسے نظری کہیں گے، اور حکم نظر و فکر کا محتاج نہیں ہے تو اس کو نظری نہیں کہیں گے. اور یہاں پر حکم نظر و فکر کا محتاج نہیں ہے، اس لیے یہ تصدیق بدیہی ہے، نظری ہے ہی نہیں. البتہ اطراف کے اعتبار سے، طرفین کے اعتبار سے یہ جو نظری ہو رہی ہے تو یہ بالواسطہ ہے، بالذات نہیں. اور بالذات کا اعتبار کیا جائے گا، بالواسطے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. ہاں خود کہتے ہیں البتہ اگر امام راضی والے مذہب کے اعتبار سے تصدیق کی تعریف مراد لی جائے تو یہ اعتراض قوی ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک تصدیق نام ہے کس کا؟ تصورات ثلاثہ اور حکم سب کے مجموعے کا، صرف حکم کا نام نہیں. تب یہ اعتراض بالکل پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ تصدیق کے کچھ اطراف ابھی کیا ہیں؟ نظری ہیں اور کچھ بدی ہیں. تو یہ ان کے یہاں ہوگا، حکما کے نزدیک نہیں ہوگا. انہی کا مذہب ہم اختیار کرتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ ملا. وامت تصدیق ففی تعریف قسم ہی اشکال. تصدیق کی قسموں کی، دونوں قسموں کی تعریفوں میں اشکال ہے، اس لیے کہ حکم کبھی نظر و فکر کا محتاج نہیں ہوتا، البتہ محکوم علیہ کا تصور اور محکوم بہی کا تصور نظر و فکر کے محتاج ہوتے ہیں. اور اس جیسی تصدیق کو بھی کہا جاتا ہے؟ بدیہی کہا جاتا ہے. کل حکم بان الممکنہ محتاج المؤثر لامکان ہی، جیسے کہ اس بات کا حکم لگانا کہ ممکن اپنے امکان کی بنیاد پر مؤثر کا محتاج ہوتا ہے. مع انہ یصدق علیہ انہ یتوقف علی نظر، حالانکہ اس پر یہ بات بھی صادق آ رہی ہے کہ یہ نظر و فکر پر موقوف ہے. کیوں؟ کیونکہ محکوم علیہ کا تصور اور محکوم بہی کا تصور دونوں نظر و فکر پر محتاج ہیں کہ نہیں. فیدخل فی تعریف النظری، تو اب یہ تصدیق نظری کی تعریف میں داخل ہو جائے گی اور بدیہی کی تعریف سے خارج ہو جائے گی. فیبطل التعریفان طردن و عکسن، تو اب دونوں تعریفیں طرد و عکس کے اعتبار سے کیا ہو جائیں گی؟ باطل ہو جائیں گی. وہی ایک اپنے افراد کو جامع نہیں اور دوسری اپنے افراد اور دخول غیر سے مانے نہیں. والجواب ان التصدیق عبارت عن الحکم، تصدیق مذہب ہے حکمہ پر، نام ہے کس کا؟ حکم کا. فائدہ کانا مستغنیا فی ذاتہ عن النظر، دیکھو ذات کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو حکم اگر اپنی ذات کے اعتبار سے نظر و فکر سے مستغنی ہو، بے نیاز ہو، کانا بدیہیا، تو وہ کیا ہے؟ بدیہی ہے. داخلا فی تعریف ہی، اور بدیہی کی تعریف میں داخل ہوگا. لأنہ لم يتوقف حصولہ فی ذاتہ علی النظر، کیونکہ اس کا حصول بالذات نظر و فکر پر موقوف نہیں ہے. وہذا هو المراد، اور یہی مراد ہے جو تعریف میں ذکر کیا، کیا؟ حکمہ کا مذہب، کہ حکم بدیہی ہے اور نظر و فکر پر موقوف نہیں ہے تو وہ بدیہی ہے، اور اگر حکم نظر و فکر پر موقوف ہے تو وہ نظری ہے. واما توقفہ علی النظر فی اطرافہ، اور اگر اطراف کے اعتبار سے حکم کا نظر و فکر پر موقوف ہونا یعنی تصدیق کا نظر و فکر پر موقوف ہونا، فذالک توقف بالواسطہ، تو یہ تو بالواسطہ موقوف ہوا نا، بالذات نہیں ہوا. وَإِذَا جُعِلَتْ تصدیق عبارۃ عن المجموع المرکب، ہاں جب تصدیق کو تصورات ثلاثہ اور حکم کے مجموعے مرکب مان لیا جائے کہ نام ہے کس کا؟ تصورات ثلاثہ اور حکم کے مجموعے کا نام تصدیق ہے. کما ہوا مذہب الامام، جیسا کہ امام کا مذہب ہے. قوی ھذا الاشکال، تب یہ اشکال زیادہ قوی ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اب یہ اعتراض ہوگا کہ تصدیق کے کچھ چیزیں نظری ہیں اور کچھ چیزیں کیا ہیں؟ بدیہی ہیں، تو اس کو کس میں لے کر جائیں گے؟ لیکن ہم نے وہ اختیار ہی نہیں کیا. ہم نے کون سا اختیار کر لیا؟ حکمہ والا. سمجھ میں آئے گی بات؟ یہ قول بھی پڑھ لو، بہت آسان ہے. قولہ فنقول لیس کل واحد، اقول یرید انہ لیس کل واحد من التصورات بدیہیا ولا کل واحد منہما نظریا حتی یلزم ان بعض التصورات بدیہی و بعضها نظری. اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں، وہاں پر یہ کہا تھا کہ تمام تصورات نہ تو بدیہی ہیں اور نہ ہی تمام تصورات نظری ہیں. جب یہ آ گیا کہ نہ ہی ہر ایک بدیہی ہے نہ ہی ہر ایک نظری ہے، تو نکل کر کیا آئے گا؟ بعض بدیہی ہیں اور بعض نظری ہیں. تو عبارت کو مختصر کر دیا گیا ہے، چونکہ دلیل میں دونوں مشترک ہیں. دلیل میں کیا ہے؟ دونوں مشترک ہیں. کیا اگر تمام تصورات اور تصدیقات بدیہی ہوتے تو کوئی چیز ہمارے لیے مجہول نہیں ہوتی؟ دونوں کی دلیل ایک ہی ہے، کوئی چیز ہمارے لیے مجہول نہیں ہوتی. حالانکہ بہت سی چیزیں ہمارے لیے مجہول ہیں، اس کا مطلب یہ سب کے سب بدیہی نہیں ہے. اور اگر سب کے سب تصورات و تصدیقات نظری ہوتے تو دور یا تسلسل لازم آتا. تو دونوں کی دلیل کیا ہے؟ ایک ہی ہے. اس لیے سب کو جمع کر دیا ہے، ورنہ اگر تفصیل کریں گے تو کیا نکلے گی؟ وہی تفصیل نکال کے دکھا رہے ہیں یہاں پر. شارح کی مراد یہ ہے
کہ تمام تصورات میں سے ہر ایک تصور بدیہی نہیں اور نہ ہی تصورات میں سے ہر ایک تصور نظری ہے. حتی یلزم ان بعض التصورات بدیہی و بعضها نظری ہے، یہاں تک کہ اب یہ لازم آئے گا کہ بعض تصورات بدیہی ہیں اور بعض نظری ہیں. ایسے ہی وکذالک ہر تصدیق نہ تو بدیہی اور نہ ہی ہر تصدیق نظری ہے. حتی یلزم تو لازم آئے گا کہ بعض تصدیقات بدیہی اور بعض تصدیقات نظری ہیں. لکنہ جمع بین التصورات والتصدیقات اختصارا فی العبارۃ مع الاشتراک فی الدلیل، لیکن مصنف نے یعنی شارح نے تمام تصورات اور تصدیقات کو عبارت میں اختصار کی وجہ سے اور دلیل میں مشترک ہونے کی وجہ سے جمع کر دیا. تو بہت چھوٹی عبارت میں پیش کر دیا تھا کہ نہیں کر دیا تھا، وہاں پر وہی کہہ رہے ہیں. والمراد ما ذکرناہ، مراد وہی ہے جو ہم نے ذکر کیا. کیا؟ الگ الگ ہر ایک کا یہ نکلے گا. تو گویا کہ انہوں نے کیا کہا، اب خود کہہ رہے ہیں. فکانہ قال، تو گویا کہ شارح نے یوں کہا، لیسا جمیع تصورات بدیہیا، تمام تصورات بدیہی نہیں. والا، کیوں؟ اگر تمام تصورات بدیہی ہوتے لمحتجنا الی نظر فی تحصیل شیء من التصورات، تو ہم کسی بھی تصور کو حاصل کرنے میں نظر و فکر کے محتاج نہیں ہوتے. وہو باطل قطعا، اور یہ بات قطعی طور پر باطل ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نظر و فکر کے محتاج ہیں. وکذالک لیس جمیع تصدیقات بدیہیا، ایسے ہی تمام تصدیقات بھی بدیہی نہیں. والا لمحتجنا فی تحصیل شیء من التصدیقات الی نظر، ورنہ ہم تصدیقات میں سے کسی بھی شے کو حاصل کرنے میں نظر و فکر کے محتاج نہیں ہوتے. حالانکہ یہ بھی کیا ہے، قطعی طور پر باطل ہے. آگے آئے گا ولا نظرین، اس کا بھی یہی مطلب تفصیل نکلے گی. تو یہ بدیہین والا نکال دیا، نظرین والا آگے آئے گا. بس اتنا رہنے دو. سمجھ میں آ گئی نا بات؟